الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينام ابن المسلم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. نابینا اذان دے سکتا ہے اگر کوئی خبر دینے والا موجود ہو تو ٹائم ہو گیا. اس میں مصنف نے پیچھے وقت ایک روایت کی طرف اشارہ ہے. اس میں یہ کہ لا یؤذن الاعمى فرماتے ہیں کہ اذان اعمى اس وقت صحیح نہیں ہے جب اپنے اجتہاد سے اپنے خیال سے اذان دے. اگر کوئی خبر دینے والا ہو پھر اس کی اذان بالکل صحیح. اذا علم بالوقت جب وقت معلوم ہو. وقال حاذقا وعاقلا ہوشیار. بعض لوگ ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ناجائز کہتے ہیں لیکن لا یصح یہ نسبت صحیح نہیں. اور حدیث میں یہ مضمون ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال اذان رات کو دیتے تھے جب اس کی باری لیل کی ہوتی تھی, اور اگر اس کی باری نہار کی ہوتی تھی تو پھر دن کو اذان دیتے تھے فجر کی اذان. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا جس روایت میں آتا ہے کہ بلال آپ اعلان کرے ان العبد قد نام, مجھ کو نیند آ گئی تھی اس لیے غلط وقت میں وقت سے پہلے اذان دی. اگر کوئی کہے وہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اذان بلال تو رات کو اذان دیتے تھے, تو اس کا کیا مطلب کہ آپ نے فجر سے پہلے اذان فجر سے پہلے تو وہ اذان دیتے تھے. آپ کو جواب بتایا کہ 9 بجے رات کو اذان دیتے تھے جب اس کی باری ہوتی تھی, اور دن کو اذان دیتے تھے جب ان کی باری ہوتی تھی, یا کبھی رات کو کبھی دن کو. تو کیا یہ کہے رمضان میں رات کو اذان دیتے تھے سحر کے لیے, اور غیر رمضان میں فجر کی اذان دیتے تھے فجر کے لیے. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابن ام مکتوم, یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے. اشکال جب ابن ام مکتوم اذان دے بعد الفجر تو اس کا کیا مطلب کہ اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو. کھانا پینا تو اس سے پہلے بند کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کی اذان تو بعد الفجر ہے. کیا بعد الفجر تک کھاؤ؟ اس کا ایک جواب ہے کہ حتیٰ یقرب وقت اذانہ, ابن ام مکتوم کی اذان کا وقت قریب ہو جائے اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو. دوسرا جواب ہے کہ یہ ان لوگوں کی نزدیک ہے جو انتشار الصبح کا کے قائل ہے. کہتے ہیں جب انتشار الصبح ہو جائے تو تب کھانا پینا بند ہے, اس سے پہلے کھانا پینا جائز ہے. وہاں یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ انتشار الصبح اس کا اعتبار نہیں, طلوع الصبح کا اعتبار ہے. ہاں ممکن ہے اسی زمانے میں انتشار الصبح کا اعتبار ہو, لیکن بعد میں یہ بات نہیں رہی.
تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابن ام مکتوم کی اذان کھانے پینے کے بند کرنے کی علامت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جب اذان دے اس وقت تک کھاؤ، یعنی یہ علامت ہے کہ کھانا پینا بند ہے. سب سے پہلا جواب اچھا ہے کہ ابن ام مکتوم کی اذان کا یعنی ان کی اذان کے قرب تک کھاتے رہو، قریب تک کھاتے رہو. جیسے آدمی گھڑی میں دیکھ لے اور کہے کہ ٹائم ہونے والا ہے، فجر کا ٹائم کیا ہے، مثلا 4:45 بجے، تو یہ کہے 4:45 بجے تک کھاؤ پیو، یعنی 4:45 بجے سے 1-2 منٹ پہلے بند کر دو. یہ مطلب ہے. اسی طرح یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ابن ام مکتوم کی اذان سے کچھ پہلے کھانا پینا بند کرو، اس لیے کہ سب لوگ آسمان کو دیکھتے تھے. یہ تو ہمارے زمانے میں بھی مؤذنین آسمان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے بس اب تھوڑا سا وقت رہ گیا. ابھی روشنیوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ صبح کب ہے اور صبح کب ختم ہے. کان رجلا اعمی، اور یہ اذان سحری کے لیے دیتے تھے. اذان پورا سال دیتے تھے ایک قول میں، دوسرا قول یہ ہے صرف رمضان میں، اور یہ اصح قول ہے کہ یہ اذان رمضان میں دیتے تھے سحری کے لیے تاکہ لوگ سحری کھائیں اور نماز کے لیے تیاری کریں. یہ اذان قبل الفجر جو سحری کے لیے ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا عبدالحی لکھنوی، مولانا یوسف کاندہلوی جنہوں نے طحاوی کی شرح لکھی ہے، مولانا حضرت شیخ الہند، مولانا بن نوری، یہ سب کہتے ہیں کہ رمضان میں یہ اذان قبل الفجر سحری کے لیے جائز ہے. صاحب شرعت الاسلام وہ بھی کہتے ہیں. لیکن چونکہ اس پر تعامل نہیں رہا اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اذان منسوخ ہے، اس لیے عام طور پر احناف وغیرہ کی نزدیک یہ اذان نہ رمضان میں ہے نہ غیر رمضان میں ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے قال ابراہیم النخعی کہتے ہیں شیعنا علقمہ، ہم نے علقمہ کو رخصت کیا الی مکہ، مکہ کی طرف. فسمع مؤذنا یؤذن، مؤذن سے انہوں نے سنا یؤذن بلیل، فجر سے پہلے اذان دی. فقال اما هذا، جو یہ ہے، فقد خالف سنت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں یہ اذان پھر نہیں رہی تھی، یعنی اذان قبل الفجر تھی لیکن بعد میں نہیں رہی. اس لیے اب اگر شیخ الہند نے فرمایا ہے، لکھنوی نے فرمایا ہے، حضرت بن نوری نے فرمایا ہے کہ گنجائش ہے، لیکن اس پر تعامل اور عمل نہیں ہے عند الاحناف. شافعیہ کے نزدیک اس پر عمل ہے یا نہیں، یہ تو شافعیہ کو معلوم ہوگا کہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں یا نہیں رمضان میں. یہ ملیشیا والے بتلا دیں. جی دیتے ہیں، ہاں ان کی نزدیک عمل ہے. احناف کی نزدیک اس پر عمل نہیں ہے. تو دیکھو اگر دیتے ہیں تو جیسے احناف میں بھی بہت سے لوگوں کا مسلک ہے، بڑے بڑے حضرات کا مسلک ہے. آگے فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، یہ محل ترجمۃ الباب. لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، تم صبح میں داخل ہو گئے، تم صبح میں داخل ہو گئے. تو آپ کو بتایا یہاں بلال کی اذان
اذان کے بارے میں بلیل ہے، دوسری روایت میں بنہارن ہے، تو کبھی ایک اور کبھی دوسری طرح اذان دیتے تھے۔ اب فرماتے ہیں باب الاذان بعد الفجر، اگر کوئی اشکال کرے اذان قبل الفجر پہلے آنا چاہیے، اذان بعد الفجر بعد میں ہونا چاہیے، کیا کہ قبل الفجر پہلے ہے، بعد الفجر بعد میں ہے؟ جواب یہ ہے چونکہ بعد الفجر اذان پر اتفاق ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا۔ نمبر 2، اذان بعد الفجر یہ کافی ہے، اگر کوئی اذان قبل الفجر نہ دے تو اذان بعد الفجر کافی ہے، جو سب کی نزدیک کافی ہے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اور اذان قبل الفجر اذان بعد الفجر کے لیے کافی نہیں عند الاحناف۔ باب الاذان بعد الفجر، تو آپ کو بتایا کہ ابراہیم نخعی کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ اذان قبل الفجر تھی لیکن پھر ختم ہو گئی، اذان بعد الفجر رہ گئی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اخبرتني حفصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف المؤذن للصبح، جب ٹہلتا تھا مؤذن فجر کے لیے، ٹہلتا تھا، انتظار کرتا تھا، تو اعتکاف سے معلوم ہوا کہ وہ فجر کی اذان کا انتظار کرتا تھا، تو معلوم ہوا کہ فجر کی اذان بعد الفجر تھی، اس لیے تو انتظار کرتا تھا، ٹہلتا تھا۔ تو یہ محل ترجمۃ الباب بن گیا، سمجھ میں آ گئی؟ انتظار تو اس لیے کرتا تھا کہ فجر کے بعد اذان دے، تو اعتکاف کا لفظ ہے۔ اور دوسری روایت میں جو آپ کی نہر میں مذکور ہے، یہ اذا سکت المؤذن للصبح، جب صبح کی اذان سے مؤذن خاموش ہو جاتا تھا تو رکعتین پڑھتے تھے، تو معلوم ہوا کہ مؤذن اذان دیتا تھا بعد الفجر، اور یہ محل ترجمہ ہے۔ ایک نسخے میں ہے اذا اذن المؤذن للصبح، ایک نسخے میں ہے اذا سکت المؤذن، اعتکف، سکت، اذن، اور یہ سارے نسخے آپ کی نہر میں بہہ کر آپ کی سینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور حضرت حفصہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن المؤذن بالفجر، فجر کی اذان، قام فصلی رکعتي الفجر، اور اس میں صراحتاً ہے وکان لا يؤذن حتى يصبح، اذان صبح کے بعد دیتے تھے، رواہ الطحاوی۔ اور فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتى يؤذن بلال فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر۔ ان سب روایات سے ترجمۃ الباب اس طرح ظاہر ہوا کالشمس فی نصف النہار بعد الفجر۔ صلی رکعتین خفیفتین، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اکثر۔ قبل ان تقام الصلاة، نماز کی اقامت سے پہلے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمى عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة، بين الأذان والإقامة۔ اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے اذا سکت المؤذن قام فصلى ركعتين بعد ان يستبين الفجر، فجر کی واضح ہونے کے بعد۔ یہ سب روایات اس پر دال ہے کہ اذان بعد الفجر ہے۔ اور حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا
حتی ینادی ابن ام مکتوم، تو ابن ام مکتوم کی اذان بعد الفجر تھی. اب اس کے بعد اذان قبل الفجر کو بیان کرتے ہیں. اب یہ اذان قبل الفجر اذان بعد الفجر کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ کی نزدیک کافی ہے. اگر قبل الفجر اذان دی تو بعد الفجر اذان کی ضرورت نہیں، اگرچہ دے سکتے ہیں بعد الفجر. امام ابو حنیفہ اختلاف کرتے ہیں، اذان قبل الفجر اذان بعد الفجر کے لیے کافی نہیں ہے. یا صرف اذان بعد الفجر دے، یا اگر قبل الفجر اذان دے دی سحری کے لیے تاکہ لوگ سحری کھائیں، تاکہ لوگ اٹھ جائیں، تاکہ لوگ نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ لوگ مسجد میں آ جائیں، تو بعد الفجر ہونا ضروری ہے. اس لیے اسی روایت میں یہ نہیں کہ اذان قبل الفجر پر اکتفا ہوئی، بلکہ اذان قبل الفجر تھی، اس کے بعد اذان بعد الفجر ہوتی تھی. اور دیکھو اگر اذان قبل الفجر دے دی اذان بعد الفجر کی جگہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار فرمایا کہ اذان قبل الفجر بعد الفجر کے لیے کیوں دی. جیسے روایات میں آتا ہے ان بلالا اذن قبل الفجر، قبل الفجر اذان دی اپنی نوبت میں یا بعد رمضان. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینادی، اعلان کرے، ان العبد قد نام، میں غافل ہو گیا تھا اس لیے قبل الفجر اذان دی، بعد الفجر دینا چاہیے تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان قبل الفجر کا اعادہ کرو. تو معلوم ہوا کہ قبل الفجر بعد الفجر کے لیے کافی نہیں ہے. ابو داؤد میں روایت ہے بسندین صحیحین، صحیح سند کے ساتھ، اور ترمذی میں بھی مذکور ہے. تو معلوم ہوا کہ قبل الفجر بعد الفجر کے لیے کافی نہیں ہے. اور اگر قبل الفجر بعد الفجر کے لیے کافی تھی فأي حاجة إلى اذان ابن ام مکتوم، پھر ابن ام مکتوم کی اذان کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ پہلے والی کافی ہوتی. امام احمد کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اذان قبل الفجر رمضان میں، کیونکہ لوگوں پر اعتبار پڑے گا. لوگ کہیں گے سحری بند کرو، حالانکہ یہ قبل الفجر ہے. تو اگر دینا ہو تو رمضان میں دو اذان دے. باب الاذان قبل الفجر. حدثنا احمد بن یوسف قال یونس. اچھا، اب یہ کہ جو اذان قبل الفجر ہوتی تھی تو اذان معروف ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ساتھ، خلافا للشوکانی. شوکانی کہتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے الفاظ سے، سحری کھاؤ یا تم اٹھ جاؤ. اور یہ اذان قبل الفجر تھی، پھر اذان بعد الفجر تھی، خلافا للطحاوی. طحاوی کہتے ہیں دونوں اذانیں بعد الفجر تھی، اور ہم کہتے ہیں ایک اذان قبل الفجر تھی سحری کے لیے، دوسری اذان بعد الفجر تھی. اگر کوئی کہے پھر حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب قبل الفجر؟ حی علی الصلاۃ تہجد پڑھو. جواب ہے یا حی علی الصلاۃ نماز کے لیے تیاری کرو، نماز تو بعد میں ہے.
پھر آپ کو بتایا کہ یہ جو اذان قبل الفجر تھی تو یہ رمضان میں ہے یا رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہے؟ امام محمد کہتے ہیں اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ھذا کان فی رمضان فقط، صرف رمضان میں اذان قبل الفجر تھی، غیر رمضان میں نہیں، اس لیے کہ جتنے رمضان قبل الفجر کی روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ تم سحری کھاؤ، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دے، اس کے بعد سحری بند کرو، معلوم ہوا کہ یہ رمضان میں ہے۔ اور صاحب شرعت الاسلام اور دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں کان فی السنۃ کلھا، پورے سال میں یہ اذان قبل الفجر ہوتی تھی، اور سعودی عرب میں اس پر عمل ہے، اذان قبل الفجر بھی دیتے ہیں، اذان بعد الفجر بھی دیتے ہیں، سوائے مزدلفہ کے۔ مزدلفہ میں اس دن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد اور اذان ثابت نہیں، اس لیے اذان نہیں دیتے ورنہ دیتے۔ دیکھو فرماتے حدثنا احمد بن قال حدثنا زهير حدثنا سليمان عن ابي الرحمن النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احد منكم اذان بلال من سحوره، بلال کی اذان سحری کو منع نہ کرے کہ فی رمضان، فإنه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم الى المسجد، تاکہ قائم جو اٹھا ہوا ہو مسجد میں اس کو لائے، یا لیرجع قائمکم للتہجد ولینبہ نائمکم، اور تاکہ نائم کو اٹھائے، ولیس ان یقول الفجر او الصبح، ولیس یعنی ولیس الصبح، صبح یہ نہیں ہے، ان یقول الرجل کہ آدمی کہے الفجر او الصبح، فجر اور صبح کے بارے میں، یعنی تحقق الفجر کہ فجر ہو گئی، ہاکذا طولا، لیس الفجر ان یقول الرجل ہاکذا، وہ فجر نہیں ہے جس میں روشنی طولانی ہو، کیا بل الفجر ان یتحقق الفجر ہاکذا، بلکہ فجر وہ ہے کہ فجر موجود ہو جائے عرضاً، روشنی پھیل جائے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ ولیس ان یقول الرجل تحقق الفجر او الصبح طولا بل اذا تحقق عرضا، وقال باصابعه، اشارہ کیا، دیکھو آپ کو بتایا تھا قال کے بعد با آ جائے تو اشارے کے معنی میں ہے، ورفعها الى فوق وقطع الى اسفل، یا الى فوق، اور اٹھایا اوپر انگلی کو، اور انگلیوں کو نیچے کیا الى اسفل، نیچے کی طرف، اوپر نیچے کیا طولن نہیں، حتی یقول ہاکذا، یہاں تک کہ آدمی کہے، یقول یا اشارہ کرے، ہاکذا یوں، عرضاً، اور زہیر نے اشارہ کیا بسبابتہ، ان دو انگلیوں کو مسبحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو اٹھاتے ہیں، تسبیح میں اشارہ کرتے ہیں، ان کو سبابہ بھی کہتے ہیں، جب کسی کو برا بلا کہنا ہو تو کہتے ہیں اچھا تم باہر نکلو تو دیکھیں گے، تو سبابہ بھی کہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ سبابہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے بلکہ کسی کی برائی کرنا ہے۔ احداہما فوق الاخرى، ایک کو دوسرے کے اوپر کر دیا، ثم مدہما عن یمینہ و شمالہ، پھر یوں کر دیا، اذا تحقق عرضا، اس کو کہتے ہیں صبح۔ حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو اسامہ قال عبید اللہ حدثنا ابو القاسم
ابن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب كم بين الأذان والإقامة. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن جريرة عن عبد الله بن مغفر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. مصنف کہتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان ٹائم ہونا چاہیے، یہاں تک کہ مغرب میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، جبکہ مغرب میں تعجیل ہے۔ ترمذی میں حضرت جابر سے مروی ہے اجعل بین اذانک و اقامتک، اذان اقامت میں رکھو قدر ما یفرغ الاکل من الاکل، کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے، والمعتصر نچوڑنے والا یعنی پیشاب کرنے والا، اذا فرغ من حاجته رواہ الترمذی۔ تو عام نمازوں میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب مغرب میں زیادہ فاصلہ ہے یا نہیں؟ احناف کی نزدیک زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تعجیل ہے، اس لیے کہ ابن عمر فرماتے ہیں ما رأيت أحدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، میں نے نہیں دیکھا کہ رکعتین بعد المغرب صحابہ میں کسی نے پڑھی ہے، رواہ ابو داؤد۔ تو رکعتین بعد المغرب نہ پڑھی، احناف کہتے ہیں، اور سند حسن ہے، مسند بزار میں ہے بریدہ سے رضی اللہ عنہ بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب، اس میں مغرب کا استثناء موجود ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں حدیث ضعیف موضوعی ہے، اس کی سند میں حیان ابن عبداللہ ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اس میں حیان ابن عبید اللہ ہے، عبداللہ نہیں ہے، اور حیان ابن عبید اللہ کو بعد نے صدوق کہا ہے۔ ابن عبداللہ قذاب ہے، ابن عبید اللہ کو صدوق کہا ہے، ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مغرب مستثنیٰ ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد صحابہ کرام سے رکعتین ثابت ہے، لیکن اس رکعتین کو احناف کہتے ہیں کہ رکعتین بعد المغرب اتفاقیت اتفاقاً ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی، ابھی تک تشریف نہیں لائے، تو لوگوں نے جلدی نماز پڑھ لی۔ لا قصدی ولا ارادی، قصداً اور ارادتاً نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹائم دے دے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت نہیں۔ اور ابھی بعد لوگوں نے انگلینڈ سے رسالہ لکھا، اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکعتین بعد المغرب پڑھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رکعتین بعد المغرب نہیں ہے، بعد اذان المغرب، بلکہ یہ وہ رکعتین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عند الغروب پڑھی ہے، اور عند الغروب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قبل الغروب پڑھتے تھے۔ جو رکعتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی تھی تو دائماً پڑھتے تھے حضرت عائشہ کے پاس۔ اس کا مستقل باب آئے گا، مصنف اس کے لیے باب قائم کریں گے ابواب السنت اور ابواب النفل میں، لیکن یہاں طبعاً یہ بات آ گئی۔ ابن حمام کہتے ہیں کہ رکعتین بعد اذان المغرب اباحت کے درجے میں ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے مباح ہے، اگرچہ ثواب مل جائے گا۔ تو وہ ایک تین قسم کی نفل ہے۔ ایک وہ نفل ہے جس کا جو وقت کے اعتبار سے مستحب ہے، جیسے اس وقت کوئی 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے، یہ ٹائم کے اعتبار سے یہ ٹائم مستحب ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جس کا پڑھنا ٹائم کے اعتبار سے مستحب یا سنت ہو،
جیسے ظہر کے بعد سنت ہے، ظہر سے پہلے سنت ہے، وہ سنت ہے۔ اور نمبر 3 مباح ہے، جو ٹائم کے اعتبار سے مباح ہو، اگر ٹائم مل گیا تو پڑھ لو ورنہ آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ ہے بعد اذان المغرب۔ اور نمبر 4 جو مکروہ ہے ٹائم کے اعتبار سے، جیسے وہ بعد العصر بعد الفجر کوئی نفل پڑھ لے تو مکروہ ہے۔ 4 قسمیں ہوں گی۔ تو اس ابن حمام کے قول کے مطابق اگر کسی نے رکعتین قبل المغرب پڑھی وَأَقَرَّهُ الْبَحْرُ، اور بحر العائق نے اس کو برقرار رکھا ہے، ٹھیک ہے، وَأَقَرَّهُ الْبَحْرُ، اور صاحب بحر نے اس پر دستخط اور سائن کیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ کسی شافی مسجد میں گیا، حنفی ہے اور شافی سب پڑھ رہے ہیں رکعتین بعد اذان المغرب، اور تم حنفی ہو تم بھی پڑھو، اس لیے کہ ویسے بھی امام تو جلدی نہیں آئے گا، بلکہ بعد مرتبہ تو وہ 15 10 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، جو کسی جگہ ثابت نہیں لیکن دیتے ہیں۔ تو اس لیے ابن حمام کا قول اچھا ہے، اور اس طرح ہے کہ اگر ایسی مسجد ہے جس میں عادتاً شافعیہ حنابلہ ٹائم دیتے ہیں تو پڑھ سکتے ہو، ہاں اگر اپنے حنفیت کو ظاہر کرتے ہو تو پھر خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبتدرون الصباحية، دوڑتے تھے ستونوں کی طرف، دوڑنے کا مطلب جلدی کرنا، کہتے تھے کہیں حضرت نے نکل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، اس لیے جلدی جلدی پڑھو۔ حتى يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سنیچر کے دن عصر کی نماز کے بعد طالب علم جلدی جلدی نکلتے ہیں کہیں ہماری کار نہ آئی ہو، اس لیے کہ اگر کار ہے اور ہم یہاں ہیں تو یہ تو معاملہ بیکار ہے۔ كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، اور اذان اور اقامت کے درمیان کچھ وقت نہیں تھا مغرب میں شیء، کوئی نماز نہیں تھی، اس لیے کہ یہ نماز اتفاقیہ ہے، نماز ارادیہ نہیں۔ اور قال عثمان وابو داود عن شعبہ لم يكن بينهما أي بين الأذان والإقامة في المغرب إلا قليل، بالکل قلیل وقت۔ خلفاء راشدین بھی رکعتین قبل المغرب نہیں پڑھتے تھے۔ باب من انتظر الاقامۃ، اس میں بتلاتے ہیں کہ الخروج قبل الاقامۃ اولا، ولكن من انتظر الاقامۃ فهذا يجوز، اگر اقامت کا انتظار کرے تو یہ جائز ہے۔ اقامت کا انتظار هذا للامام، امام اقامت کا انتظار کرے، اس لیے کہ امام منتظر ہے، منتظر نہیں، لوگ اس کا انتظار کریں گے۔ او هذا لمن يكون بيته متصلا بالمسجد، مسجد کے ساتھ متصل ہے، تو جیسے اقامت شروع ہوئی تو یہ نکلا اور صف میں شامل ہو گیا۔ اگر دور ہے تو اقامت کا انتظار نہ کرے، ورنہ تکبیر اولا یا رکعت چلی جائے گی، بلکہ پہلے آ جائے۔ تو جو لوگ باہر رہتے ہیں وہاں، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے اقامت کا انتظار کریں تو اس کے بعد کار دوڑتی رہتی ہے اور ہم یہاں سے ان کو دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کام مکروہ ہے یا ہمارا کام مکروہ ہے، یا دونوں مکروہ ہے۔
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى بالمنادات الاولى پہلی ندا اذان یا تبلیغ والے کے لیے یہ کہے بالدعوت الاولى پہلی دعوت جب پہلی مرتبہ حی علی الصلاۃ ہوئی اور اس سے خالد تو یہ اذان دعوت اولا ہے اور اقامت دعوت ثانیہ ہے صلاۃ فجر کے لیے قام فرکع رکعتین خفیفتین قبل صلاۃ الفجر بعد ان یستبین الفجر اس کے بعد کہ فجر واضح ہوئی ثم اضطجع علی شقہ الایمن پھر دائیں کنارے پر کروٹ پر لیٹ جاتے تھے تاکہ تھوڑا آرام کرے اس لیے کہ لمبی تہجد پڑھی اور یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر تک سویا رہا اور جب اذان ہوئی اور مسجد میں آئے تو تھوڑا دیر بیٹھ گیا یہاں پر ایک طالب علم تھا تو وہ تھوڑا سا لیٹ جاتا تھا پھر اٹھتا تھا یہ لمبی تہجد کی وجہ سے ہے خواہ مخواہ نہیں حتیٰ یأتیہ المؤذن للإقامہ جس کی تفصیل آنے والی ہے انشاءاللہ باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء یعنی ہر جگہ سنت نہیں ہے بعض جگہ لمن شاء ہے لمن شاء کا مطلب جیسے مغرب ہے اور باقی سنت ہے اور کبھی مستحب ہے فجر میں صلاۃ سنت ہے ظہر میں سنت ہے عصر میں مستحب ہے مغرب میں مباح کے درجے میں ہے اگر کوئی کہیں مباح پر تو ثواب نہیں ملتا تو میں نے اشارتاً جواب دیجیے مباح بے اعتبار وقت ہے اور اگر پڑھ لیا تو نفل بے اعتبار ثواب ہو جائے گا اس لیے میں نے یہ قید لگائی لیکن ممکن ہے کسی کا خیال نہ گیا ہو میری بات کی طرف اور عشاء میں مستحب ہے عشاء میں بھی نفل کے درجے میں ہے حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا قحمص بن الحسن عن عبداللہ بن بریدہ عن عبداللہ بن مغفر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء یعنی ہر جگہ ضروری نہیں ہے سنت نہیں ہے اب باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد سفر میں ایک مؤذن ہو اس ترجمۃ الباب کا کیا مقصد ہے نمبر 1 مصنف اس کا مطلب بیان کرتے ہیں الزنا واقیمہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دو آدمی اذان دے بلکہ الزنا کا مطلب دو میں سے ایک اذان دے دے واقیمہ اور دو نفل میں سے ایک اقامت دے یہ نہیں ہے ڈبل اذان دو ڈبل اقامت دو نمبر 2 اس نے مؤذن واحد کہا نمبر 2 ابن عمر کی تردید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فجر میں 2 اذان ہے سفر میں سفر فجر 2 اذان تاکہ سب لوگ جاگ کر آ جائیں ان کی تردید ہے کہ ایک اذان ہے یا بعض شوافع پر کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اذان بعد الاذان دے سکتے ہیں اذان بعد الاذان تاکہ لوگ اٹھیں تو فرمائیں نہیں اذان ایک ہے نمبر 4 اس میں اشارہ ہے بالاکتفاء بالاقامت اقامت پر اکتفا کر سکتے ہیں سفر میں اگر اذان نہ دے اذان دینا بہتر ہے لیکن نہ دے تو ٹھیک ہے نمبر 5 اس میں رد علی اذان الجوق اذان جوق اس کو کہتے ہیں کہ متعدد مؤذن اذان دے ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف شمال جنوب کی طرف 4 مؤذن اذان دے تو اس کی تردید ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تردید تب ہے جب بغیر حاجت کے ہو اور اگر ضرورت ہے جیسے بڑی مسجد ہے اور ایک جانب کی اذان دوسری جانب میں نہیں پہنچتی تو پھر متعدد مؤذنین اذان دے سکتے ہیں
جیسے روایات میں آتا ہے اور خود بخاری میں فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ مؤذنین اذان دیتے تھے. تو جمع کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ اذان دینا جائز ہے. جلسنا نتحدث ہم بات چیت کرتے تھے اذان کے بعد. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ جب مؤذن خاموش ہوتے تھے وقام عمر یخطب اور عمر خطبہ دیتے تھے. فَأَنصَتْنَا رواہ البخاری فی کتاب الحدود. اس سے معلوم ہوا کہ اذان الوجوب جائز ہے. خصوصاً دمشق کی مسجد یا اسپین میں قرطبہ کی مسجد اتنی بڑی تھی کہ اگر ایک جانب کوئی اذان دیتا تھا لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. آپ کو بتائیں لاؤڈ اسپیکر تو نابالغ ہے. وہاں اذان دیتا تھا تو وہاں والے نہیں سنتا تھا, وہاں اذان دیتا تھا تو یہاں والی آبادی نہیں سنتی. تو ایک مؤذن یہاں, ایک یہاں, ایک آگے, ایک پیچھے, 4 اذان دیتے تھے. لاؤڈ اسپیکر کے بعد یہ مسئلہ ختم ہوا. اور ترکی میں جس وقت مصطفیٰ کمال نے اذان پر پابندی لگائی اور پھر کہا اذان کو ترکی زبان میں دو, اللہ اولو اللہ اولو, یہ اللہ اکبر کی جگہ. پھر فصاحت و بلاغت کا مبالغہ کر دے اللہ بیگ, یہ اذان اللہ اکبر کی جگہ پر. تو اس وقت علماء شہید بھی ہوئے تھے جنہوں نے اذان کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد جب اذان کی پابندی اٹھ گئی, اذان دے سکتے ہو عربی میں, تو پھر اب وہ ڈبل اذان دیتے. لاؤڈ اسپیکر کے اندر ڈبل اذان ہے اور دونوں مؤذنوں کی آواز ایسی ہے کہ بالکل پتہ نہیں چلتا ایک جیسی ہے. تو ہم نے کہا بھائی لاؤڈ اسپیکر میں ڈبل اذان کی کیا ضرورت ہے. کہتے یہ شکریہ کے لیے کہ اس اذان پر پابندی تھی, تم نے سنگل پر پابندی لگائی تھی, ہم ڈبل اذان دیتے. ڈبل اذان ہوتی ہے. مسجد سلطان ہے یا دوسری مسجدوں میں. انشاءاللہ آپ دعوت کی لائن میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. سر جمعہ کے خطبے سے پہلے اگر تھوڑی دیر ہے مثلا 1-2 منٹ, تو اسی وقت میں 4 رکعت سنت شروع کر سکتے ہیں. 4 رکعت جی سنت اور جمعہ. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کھڑا ہونے والا ہے تو نہیں کر سکتے. پھر اگر 2 رکعتوں کا کی گنجائش ہے تو 2 رکعت پڑھ لے. تحیۃ